اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں روز ولادت باسعادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج براہ راست ہم آپ لوگوں کے سامنے علی ٹی وی سے ہیں۔ الحمدللہ آج ماہ مبارک رجب کا چاند نمودار ہو چکا ہے، اور ہم لوگ پروردگار عالم کے اس نہایت ہی پربرکت مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہوئے نہایت خوشی ہو رہی ہے کہ آج کے بہترین دن اور آج اس عید کے دن الحمدللہ علی ٹی وی نے اپنے 7 برس مکمل کر لیے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار اس علی ٹی وی کو دن دونی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے۔ یقین جانیں یہ 7 برس علی ٹی وی نے جو مکمل کیے ہیں نہایت خوشی کا مقام ہے، لیکن اس میں آپ حضرات کا جو تعاون رہا ہے یہ بہت اہم رہا ہے۔ اگر آپ کا تعاون نہیں ہوتا تو یہ علی ٹی وی 7 برس مکمل نہیں کر سکتا تھا۔ امام کی خاص نظر عنایت کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کا تعاون رہا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ آئندہ بھی آپ کا تعاون اسی طریقے سے علی ٹی وی کو جاری و ساری رہے گا۔ ناظرین، آج علی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تقریر کے لیے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید عزیز حیدر زیدی صاحب قبلہ موجود ہیں، جن سے ہم انشاءاللہ اس ماہ رجب کی برکت کے سلسلے میں اور امام محمد باقر علیہ السلام کے سلسلے میں تقریر سماعت فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے عزیز بھائی شاعر اہل بیت جو اس وقت پوری دنیا میں پہچانے جا رہے ہیں اور محفلوں کی کامیابی کا ضامن ہے، جناب محترم ساحل اعظمی صاحب ہیں۔ انشاءاللہ آپ ساحل اعظمی صاحب سے رجب کی مناسبتوں سے اشعار بھی سنیں گے۔ آئیے ناظرین، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا کا مٹانے غضب آ گیا ہے، لیے رحمتوں کا سبب آ گیا ہے۔ واہ، لیے رحمتوں کا سبب آ گیا ہے، خدا کا مٹانے غضب آ گیا ہے۔ پریشان حالوں سے امید کہہ دو، پریشان حالوں سے امید کہہ دو، مبارک ہو ماہ رجب آ گیا واہ ہے۔ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ اور ماہ رجب اپنی بے پناہ نعمتوں کے ساتھ آ چکا ہے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کر سکیں۔ آئیے حضرات، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں محترم جناب ساحل اعظمی صاحب سے کہ وہ اشعار کے ذریعے سے ماہ مبارک رجب کی مناسبتوں کے اشعار کے ذریعے سے نذران عقیدت پیش کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مولانا موصوف کی تقریر ہوگی بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ اولاً آپ حضرات کی خدمت میں آج کے اس عظیم الشان دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ علی ٹی وی کو 7 سال مکمل ہو گئے۔ آپ حضرات بھی دعا کریں ناظرین کرام، یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے، الہی آمین۔ اور علی ٹی وی کو مولا ترقی عطا فرمائے، آپ الہی لوگ تعاون فرماتے رہیں۔ آئیے، چونکہ آج کی تاریخ جو ہے ہمارے 5ویں امام سے مناسبت ہے، ولادت کی تاریخ، میں پہلے 4 شعر پڑھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے جہاں تک آواز جا رہی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور وعجل۔ 5ویں امام کی شان میں حاضر کرو کہ ہم بزم میں سیراب ہوئے جام ولا سے، ہم بزم میں سیراب ہوئے جامع ہم ولا سے، بزم میں سیراب ہوئے جام ولا سے، یہ فیض ہوا فضل نبی فضل خدا سے۔ سبحان اللہ، ملاحظہ سبحان فرمائے، اللہ۔ 5ویں امام محمد باقر واہ۔ علیہ السلام کی شان میں حاضر کر رہا ہوں کہ ہم بزم میں سیراب ہوئے جام ولا سے، یہ فیض ہوا فضل نبی فضل خدا سے، ان میں بھی وہی نور محمد کی جھلک ہے۔ کیا بات ہے، دو علماء کرام موجود ہیں کہ ان میں بھی وہی نور محمد کی جھلک ہے،
باقر بھی ملے ہم کو رسول دوسرا سے. کیا بات ہے، شکریہ واہ. کہ ان میں بھی وہی نور سبحان اللہ، محمد کی سبحان جھلک اللہ. ہے. شکریہ. باقر بھی ملے ہم کو رسول دوسرا سے کہ کونین کے اسرار کا بہنے کو ہے دریا. کونین کے لہذا اسرار فرمائے کا ناظرین بہنے کو کرام ہے جہاں دریا. تک آواز جا رہی ہے کہ کونین کے اسرار کا بہنے کو ہے دریا، آ جائیں یہی جام لیے علم کے پیاسے. واہ واہ. شکریہ. کونین کے اسرار کا بہنے کو ہے دریا، آ جائیں یہی جام لیے علم کے پیاسے. ان کو ہے خبر کیا ہے مشیت کے ارادے. کیا بات ہے، واہ. ان کو ہے خبر کیا ہے مشیت کے ارادے. کون ان کے سوا اور ہے نزدیک خدا سے. واہ. ان کو ہے خبر کیا ہے مشیت کے ارادے. کون ان کے سوا اور ہے نزدیک خدا سے کہ صدقے تیری خیرات کے کونین کے مالک. کیا بات ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کی شان پسند جزاک آئے گا اللہ، آپ کو جزاک اللہ. کہ صدقے تیری خیرات کے کونین کے مالک، شاہوں نے بھی مانگا ہے تیرے در کے گدا سے. کیا بات ہے، واہ. شکریہ، بہت شکریہ. واہ. شکریہ کہ صدقے تیری خیرات کے کونین کے مالک، شاہوں نے بھی مانگا ہے تیرے در کے گدا سے. اور شعر سنے حضرات کیا کہ بات ہے، شاہ واہ واہ صدقے واہ. تیری خیرات کے کونین کے مالک، شاہوں نے بھی مانگا ہے تیرے در کے گدا سے. وہ جن کو فضائل کا تیرے علم نہیں ہے، وہ جن کو وہ فضائل جن کا کو تیرے علم نہیں. فضائل کا تیرے علم نہیں ہے، ہم بات بھی کرتے نہیں ایسے جوہلا سے. ہاں ہاں، کیا بات ہے. شکریہ صاحب، بہت واہ واہ. شکریہ. پھر سے پڑھیے گا بھائی. کہ واہ وہ واہ. جن کو فضائل کا تیرے علم نہیں ہے، ہم بات بھی کرتے نہیں ایسے جوہلا سے. جن لوگوں کو مولا کی عداوت کا مرض ہے، جن لوگوں کو مولا کی عداوت کا مرض ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوں گے دعا سے نہ دوا سے. بہت اچھا ہے. کیا بات ہے. شکریہ. واہ واہ کہ وہ واہ. جن کو فضائل کا تیرے علم نہیں ہے، ہم بات بھی کرتے نہیں ایسے جوہلا سے. جن لوگوں کو مولا کی عداوت کا مرض ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوں گے دعا سے نہ دعا سے. کیا بات ہے، کیا راز ہے، کیا ربط ہے ساحل. لہذا فرمائے کیا بات ہے، کیا راز ہے، کیا ربط ہے ساحل. پایا وہ تیرے در سے جو مانگا تھا خدا سے. کیا بات ہے. پایا کیا بات ہے، کیا راز ہے، کیا ربط ہے ساحل. سبحان اللہ. پایا سبحان وہ اللہ. تیرے در سے جو مانگا تھا خدا سے. ایک صلوات ارشاد فرمائے ناظرین اور حاضرین کرام. محمد و آل محمد. اور مومنین کرام، ایک کلام مولا عباس کی بارگاہ میں حاضر کرنا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ، بسم اللہ. 7 رجب جو ہے ان کی بھی ولادت منائی جاتی ہے. پہلے 4 مصرے سنے قبلہ. بسم اللہ. شاید پسند ہے کہ عباس عرف عام میں تجھ کو مورخین. ملاحظہ فرمائے کہ عباس عرف عام میں تجھ کو مورخین پروردگار صبر کا عکاس کہتے ہیں. ملاحظہ فرمائے 2 مصرے. عباس عرف عام میں تجھ کو مورخین پروردگار صبر کا عکاس کہتے ہیں. تو ام البنی کے شیر کی قوت نہ پوچھئے، ام البنی کے شیر کو عباس کہتے ہیں. کیا بات ہے. شکریہ. ام البنی کے شیر کی قوت نہ پوچھئے، ام البنی کے شیر کو عباس کہتے ہیں. اور ایک مطلب اور 4-5 شعر مولا عباس کی بارگاہ میں حاضر کر رہا ہوں. پہلے مطلب سنیں بسم اللہ. کہ 2 ماہ کھلے رہتے ہیں دروازے دعا کے. کیا بات ہے. 2 ماہ کھلے رہتے ہیں دروازے دعا کے، بخشش کے لیے آتے ہیں ایام عزا کے. ملاحظہ فرمائے کہ 2 ماہ کھلے، خاص توجہ چاہ رہا ہوں جہاں تک آواز جا رہی ہے کہ 2 ماہ کھلے رہتے ہیں دروازے دعا کے، بخشش کے لیے آتے ہیں ایام عزا کے. در کھلنے دو تو باب حوائج کی سخا کے، در کھلنے تو دو باب حوائج کی عطا کے، قرطاس پہ بکھریں گے ابھی موتی ثنا کے. بہت اچھا ہے. در کھلنے تو دو باب حوائج، مولا عباس کی بارگاہ میں، در کھلنے تو دو باب حوائج کی عطا کے، قرطاس پہ بکھریں گے ابھی موتی ثنا کے. حیدر قبلہ کہ حیدر ہی نظر آئے گا حیدر کا دلارا. کیا بات ہے. حیدر ہی نظر آئے گا حیدر کا دلارا. تم دیکھ لو تصویر سے تصویر ملا کے.
بہت شکریہ واہ 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 بہت واہ شکریہ حیدر ہی نظر آئے گا حیدر کا دلارا تم دیکھ لو تصویر سے تصویر ملا کے اور شعر سنیں تم دیکھ لو تصویر سے تصویر ملا کے وہ دیکھو اجڑنے لگی آفات کی دنیا توجہ کہ وہ دیکھو اجڑنے لگی آفات کی دنیا لے آئے ہیں ہم پرچم عباس سجا کے فرمائے خاص توجہ وہ دیکھو اجڑنے لگی اجڑنا اور سجنا وہ دیکھو اجڑنے لگی آفات کی دنیا لے آئے ہیں ہم پرچم عباس سجا کے کہ غازی نے کہا نیزہ ہے تلوار نہیں ہے تیور دیکھیے کہ غازی نے کہا نیزہ ہے تلوار نہیں ہے لے جاؤں گا دریا اسی نیزے پہ اٹھا کے بہت اچھا ہے بہت شکریہ کہ غازی نے کہا نیزہ ہے تلوار نہیں ہے لے جاؤں گا دریا اسی نیزے پہ اٹھا کے عباس کے ہر وار پہ ایک شور سا اٹھا ملاحظہ فرمائے کہ عباس کے ہر وار پہ ایک شور سا اٹھا لڑتے ہیں علی پیکرے عباس میں آ کے شکریہ کہ عباس کے ہر وار پہ ایک شور سا اٹھا لڑتے ہیں علی پیکرے ناظرین کرام جہاں تک آواز ہے دعا میں یاد رکھیے گا شعر سنیں خوب پڑھ رہے ہیں ساحل صاحب خوب پڑھ رہے ہیں جہاں تک آواز جاری ہے آپ دعاؤں سے تمام ناظرین کرام دعا میں یاد رکھ رہے ہوں گے اور چینل کے لیے بھی دعا کیجئے گا مولا ترقی عطا فرمائے کہ غازی نے کہا اسی خلوص سے پڑھ رہا ہوں جس طرح سامعین کے سامنے پڑھتا ہوں ناظرین کرام کہ غازی نے کہا نیزہ ہے تلوار نہیں ہے لے جاؤں گا دریا اسی نیزے پہ اٹھا کے عباس کے ہر وار پہ ایک شور سا اٹھا لڑتے ہیں علی پیکرے عباس میں آ کے قبلہ یہ شعر سنیں کہ لڑتے ہیں علی پیکرے عباس میں آ کے کہ روشن کیے ایک سلوات پڑھے آپ حضرات لڑتے ہیں علی پیکرے عباس میں آ کے ہر دور میں روشن کیے ایثار کے سورج ہر دور میں روشن کیے ایثار کے سورج ہر دور میں روشن کیے ایثار کے سورج شبیر نے کچھ دیر چراغوں کو بجھا کے شکریہ صاحب بہت شکریہ ہر دور میں روشن کیے ایثار کے سورج شبیر نے کچھ دیر چراغوں کو بجھا کے یہ آخری حملہ ہے سنبھل فوج جفاکار شعر سنے اس سلسلے کا آخری یہ آخری حملہ ہے سنبھل فوج جفاکار شہ لائے ہیں بے شیر کو عباس بنا کے شکریہ کہ یہ آخری حملہ ہے سنبھل فوج جفاکار شہ لائے ہیں بے شیر کو عباس بنا کے ہر دور میں روشن کیے ایثار کے سورج شبیر نے کچھ دیر چراغوں کو بجھا کے اور ناظرین کرام و سامعین کرام آخر کلام میں جیسا کہ میری عادت ہے شہزادی کے لیے دل چاہ رہا ہے ایک کلام پیش کر دوں علی ٹی وی پہ شہزادی راضی ہو جائیں گی تو بیڑا پار ہو جائے گا ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات اللہم صلی علی محمد وآل شہزادی کے لیے حاضر کر رہا ہوں شہزادی کی شان میں ایک قیمتی کلام کی محور حق مرکز انوار عصمت فاطمہ واہ اللہ اکبر منزل دیکھے دل چاہ گیا کہ میں پیش کر دوں محور حق مرکز انوار عصمت فاطمہ دین میں جو ہے وہ ہے تیری بدولت فاطمہ بہت قیمتی کلام یاد آ گیا اس وقت حالانکہ انتخاب میں نہیں تھا شہزادی پڑھوانا چاہ رہی کہ محور حق مرکز انوار عصمت فاطمہ دین میں جو ہے وہ ہے تیری بدولت فاطمہ وہ محمد جس کا ہے مداح رب کائنات اچھا ہے ملاحظہ فرمائے شاعری سنیں کہ وہ محمد جس کا ہے مداح رب کائنات ہے اسی ممدوح کے ہونٹوں کی مدحت فاطمہ ملاحظہ فرمائے کہ وہ محمد جس کا ہے مداح رب کائنات ہے اسی ممدوح کے ہونٹوں کی مدحت فاطمہ کہ روح احمد کی زیارت دو جہاں کرتا رہا اچھا ہے روح احمد کی زیارت دو جہاں کرتا رہا اور نبی کرتے رہے تیری زیارت فاطمہ بہت شکریہ کہ روح بہت قیمتی شعر سنا رہا ہوں کہ روح احمد کی زیارت دو جہاں کرتا رہا اور نبی کرتے رہے تیری زیارت فاطمہ ایک قول پیش کر رہا ہوں علماء کرام کی موجودگی میں غور کیجئے گا کہ روح احمد کی زیارت دو جہاں کرتا رہا اور نبی کرتے رہے تیری زیارت فاطمہ صادق آل نبی کا
कौल सुनिए गौर से, सादिक़ वादा आले फरमाए नबी का जहाँ तक कौल आवाज़ सुनिए आ गौर रही से। है कि सादिक़ आले नबी का कौल सुनिए गौर से, सब पे हुज्जत हम हैं और हम पर हैं हुज्जत हुज्जत फातिमा। फातिमा। बेशक बेशक वाह। बेशक, बेशक। शुक्रिया कि सादिक़ बहुत अच्छा। आले नबी का कौल सुनिए गौर से, सब पे हुज्जत हम हैं और हम पर हैं हुज्जत फातिमा। नाज़रीन इकराम, ज्यादा वक्त नहीं, इसलिए बस 2 शेर आखिरी पेश बिस्मिल्लाह, किए देता बिस्मिल्लाह। हूँ कि सादिक़ आले नबी का कौल सुनिए गौर से, सब पे हुज्जत हम हैं और हम पर हैं हुज्जत फातिमा। ये नबी ज़ादी का घर है, फर्ज है हद्दे अदब। क्या बात फरमाए है, वाह। कि ये नबी ज़ादी का घर है, फर्ज है हद्दे अदब, बस वही आएगा जिसको दे इजाजत फातिमा। वाह। ये नबी ज़ादी का घर है, फर्ज है हद्दे अदब, बस वही आएगा जिसको दे इजाजत फातिमा। और क़िबला उम्मीद साहब क़िबला, बिस्मिल्लाह। अजीज हैदर साहब जी, जी, क़िबला, फरमाएं। एक मिसरे में पूरी हदीसे किस्सा है, पूरी क्या मनक़बत बात है, मुलाहिज़ा क्या फरमाए, बात। पूरी इरशाद, मनक़बत मैं इरशाद। समझ रहा हूँ शहजादी की एक इरशाद मिसरे आली, में है इरशाद आली। कि सादिक़ आले नबी का कौल सुनिए गौर से, सब पे हुज्जत हम हैं और हम पर है हुज्जत फातिमा। ये नबी ज़ादी का घर है, फर्ज है हद्दे अदब, बस वही आएगा जिसको दे इजाजत फातिमा। के नूर की बेटी भी है, ज़ौजा भी है और माँ भी है। क्या बात है, मैंने वाह। पूरा नूर की कसीदा बेटी, पढ़ जी, जी, दिया बिल्कुल, कि बिल्कुल। नूर की बेटी भी है, ज़ौजा भी है और माँ भी है, इस्मतों की अंजुमन में एक औरत फातिमा। वाह। शुक्रिया वाह, साहब, बहुत वाह, बहुत वाह, शुक्रिया, वाह, बहुत वाह, शुक्रिया। वाह, दुआ में वाह, याद वाह, रखिएगा जज़ाकल्लाह। कि नूर की बेटी भी है, ज़ौजा भी है और माँ भी है, नूर की बेटी भी है, ज़ौजा भी है और माँ भी है, इस्मतों की अंजुमन में एक औरत फातिमा। वाह। इस्मतों की अंजुमन में एक औरत फातिमा, फर्श गम बिछते ही साहिल आती हैं बिनते रसूल। बेशक। फर्श गम बिछते ही साहिल आती हैं बिनते रसूल, यूं मेरे घर को बना देती हैं जन्नत फातिमा। सुभान अल्लाह, यूं मेरे सुभान घर को बना देती हैं जन्नत फातिमा। नूर की बेटी भी है, ज़ौजा भी है और बहुत माँ अच्छा भी है, है, बहुत अच्छा है। इस्मतों की अंजुमन में एक औरत फातिमा। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। जज़ाकल्लाह भाई, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे जनाब मोहतरम साहिल आज़मी साहब को, बेहतरीन अशार आप हज़रात की खिदमत में जनाब मोहतरम साहिल आज़मी साहब पेश कर रहे थे। साहिल आज़मी साहब को रुखसत करना है, मैं साहिल सिरसवी साहब के बंद से साहिल आज़मी क्या साहब बात को है, रुखसत क्या करूँगा। बात। आप साहिल आज़मी साहब को समाअत फरमा रहे थे, माशाअल्लाह। जहाँ पे साहिल आज़मी साहब ने ख़त्म किया है, यहीं से साहिल सिरसवी साहब फातिमा सोज भी हैं, साज भी, आवाज़ भी हैं। क्या बात। फातिमा सोज भी हैं, साज भी, आवाज़ भी हैं। फातिमा दीन का अंजाम भी, आगाज़ भी बहुत हैं। अच्छा, वाह साहिल सिरसवी के मिसरे हैं, फातिमा सोज भी हैं, साज भी, आवाज़ भी हैं। वाह, वाह, फातिमा दीन का अंजाम भी, आगाज़ भी हैं। फातिमा हैदर कर्रार की हमराज भी हैं। फातिमा अज़मत सादात का एक राज भी हैं। वाह, वाह, फातिमा वाह। हैदर कर्रार की हमराज भी हैं। वाह, फातिमा अज़मत सादात का एक राज भी हैं। तो झूम के जिस तरह सावन का महीना, झूम के जिस तरह सावन का महीना उठे, उनकी ताज़ीम को यूं शाह मदीना उठे। वाह, वाह, उनकी वाह, ताज़ीम को यूं शाह मदीना उठे। वाह, वाह। और साहिल आज़मी साहब ने बारगाह बाबुल हवाइज में नजरान अक़ीदत पेश किया। 4 मिसरे पढ़ता हूँ जनाब मासूम आज़मी साहब के। क्या बात। मुलाज़ा फरमाइएगा, एक अजीब कैफियत के हैं हज़रात, चूँकि मुनासिबत है लिहाजा सुन लीजिएगा, और उसके बाद 5 इमाम के हवाले से कुछ शेर सुनाकर उसके बाद तकरीर होगी मौलाना मौसूफ़ की। साबित कदमी है कि कदम गाड़ दिया है जनाब मासूम आज़मी साहब, साबित कदमी है कि कदम गाड़ दिया है, तारीख़ के सीने में कलम गाड़ दिया है। साबित कदमी है कि कदम गाड़ दिया है, तारीख़ के सीने में कलम गाड़ दिया है। अब झुक नहीं सकता कभी शब्बीर का परचम, क्या बात है। अब झुक नहीं सकता कभी शब्बीर का परचम, अब्बास ने हर दिल में अलम गाड़ दिया है। वाह भाई वाह, वाह, आप वाह। मुलाज़ा फरमा रहे थे, मासूम साहब की एक बैत सुनिए, क्या गज़ब के शायर थे, खुदा रहमत नाजिल करे, इलाही आमीन, परवरदिगार करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। इलाही आमीन। दुनिया के हर महाज पे गालिब का नाम है। क्या बात है। क्या अजीम बैत कही है, दुनिया के हर महाज पे गालिब का नाम है, अब्बास दूसरे अबू तालिब का नाम है। क्या बात वाह है, वाह वाह वाह। दुनिया के हर महाज पे गालिब का नाम है, दुनिया के हर महाज पे गालिब का नाम है, अब्बास दूसरे अबू तालिब का नाम है। आइए हज़रात मौलाना मौसूफ़ की बारगाह में चलें, उससे पहले अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी की मनक़बत से 4-5 शेर आप इरशाद पेश करता हूँ। एक बुज़ुर्ग आलिम दीन, परवरदिगार आलम
درجات کو عالی سے متعالی فرمائے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کے منقبت ہے، اور یہ منقبت پانچ امام کے حوالے سے، میں ایک مطلع اور 4-5 شعر ان کی منقبت سے سنا دیتا ہوں کہ یہ افتخار باعث صد افتخار ہے، یہ افتخار باعث صد افتخار ہے، بچپن سے مدح آل پیمبر شعار ہے، یہ افتخار باعث صد افتخار ہے، بچپن سے مدح آل پیمبر شعار ہے، باقر کے اس شرف پہ زمانہ نثار ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، باقر کے اس شرف پہ زمانہ نثار ہے، یہ عظمت حسین کا ایک حصہ دار ہے۔ باقر کے اس شرف پہ زمانہ نثار ہے، یہ عظمت حسین کا ایک حصہ دار ہے، اس کم سنی پہ حق کو بھی کیا اعتبار ہے۔ سنیے گا شعر، اس کم سنی پہ، علامہ جوادی کے مصرے ہیں، اس کم سنی پہ حق کو بھی کیا اعتبار ہے، کاندھوں پہ جس کی حق کی امانت کا بار ہے، کاندھوں پہ جس کے حق کی امانت کا بار ہے، اور مالک نے اس کو نام پیمبر عطا کیا، مالک نے اس کو نام پیمبر عطا کیا، یہ مصطفیٰ کے نام کا بھی ورثہ دار ہے۔ مالک نے اس کو نام پیمبر عطا کیا، یہ مصطفیٰ کے نام کا بھی ورثہ دار ہے، اور قبل از وجود جس کو پیمبر کریں سلام، سنیے گا، قبل از وجود جس کو پیمبر کریں سلام، بے شک وہ دین حق کا کوئی ذمہ دار ہے، بے شک وہ دین حق کا کوئی ذمہ دار ہے، اور اس سے کھلا ہے شان امامت کا مرتبہ۔ جہاں تک ناظرین شعر سنیے گا، بڑا قیمتی اور بڑا عظیم سا شعر ہے، کئی سوالات کے جوابات اس ایک شعر میں ہیں۔ اس سے کھلا ہے شان امامت کا مرتبہ، جابر صحابی ہو کے بھی اس پر نثار ہے۔ اس سے کھلا ہے شان امامت کا مرتبہ، جابر صحابی ہو کے بھی اس پر نثار ہے، اور شبر کا یہ نواسا ہے پوتا حسین کا، شبر کا یہ نواسا ہے پوتا حسین کا، تنہا یہ دو گھرانوں کا آئینہ دار ہے۔ شبر کا یہ نواسا ہے پوتا حسین کا، تنہا یہ دو گھرانوں کا آئینہ دار ہے۔ اور آخری شعر کہ باقر کے دم سے زندہ ہیں اسرار کربلا، کیا بات ہے، باقر کے دم سے زندہ ہیں اسرار کربلا، یہ کربلا کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے۔ بہت اچھا ہے۔ آئیے حضرات، یہ علامہ جوادی کے مصرے تھے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں نظر کیا۔ آئیے حضرات، چونکہ ماہ مبارک رجب آ گیا ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، ہم سب کی طرف سے مبارکباد بھی قبول کریں، اور یہ مہینہ پروردگار عالم سے قربت اختیار کرنے کا ہے، لہٰذا اپنی عبادتوں کے ذریعے سے، اپنی ریاضتوں کے ذریعے سے ہم سب پروردگار عالم کی بارگاہ میں اور پروردگار عالم کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے، اور آپ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو بھی یاد رکھیے گا، علی ٹی وی کے منتظمین کو بھی یاد کیجیے گا۔ آئیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید عزیز حیدر زیدی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لے آئیں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و اہل بیت الطیبین الطاہرین، اما بعد، وقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ناظرین اکرام، سامعین محترم، چونکہ یہ ماہ مبارک رجب کی آج جو ہے شب ہے، اور یہ بہترین شب ہے ہم سب کے لیے، تمام شیعان حیدر کرار کے لیے، چونکہ یہ آغاز بھی ہو رہا ہے اللہ کے مہینے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام اور معصومین میں ساتویں کڑی امام محمد باقر علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں سب سے پہلے بارگاہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، مراجع اکرام، علماء اکرام، مومنین و مومنات کی بارگاہ میں اس
پرمسرت موقع پر، امام کی ولادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خدا ہم سب کی اس مبارکباد کو، تمام میرے ناظرین اور سامعین کی مبارکباد کو بارگاہ الہی میں پروردگار اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے، اور ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اور سیرت اہل بیت پر چلنے، عمل کرنے اور اس پر گامزن رہنے کی خدا توفیق عنایت فرمائے۔ جہاں تک سوال ہے کہ اس مہینے کی، یہ مہینہ جو اللہ سے منسوب ہے، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ماہ مبارک رجب جو ہے وہ پروردگار سے منسوب ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، یعنی رسول خدا کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ امت محمد مصطفیٰ اور مومنین کا مہینہ ہے، چجائے کہ اس میں پروردگار میزبان ہوتا ہے اور ہم اس کے مہمان ہوتے ہیں، لیکن وہ مہینہ پورا اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں اور اس کی مغفرتیں تمام تر اللہ نے اپنے بندوں، مومنین اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ مہینہ بڑا پر رونق جسے کہیں، پر مبارک کہیں، پر مسرت کہیں، یہ مہینہ بہت ہی مومنین کے لیے یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ، جہاں معصومین کے ہم روایتوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاس بہت ساری روایتیں ہیں کہ اس میں توبہ استغفار زیادہ کرنا چاہیے، اس مہینے میں استغفار زیادہ پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کی تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اپنے گناہوں کو اس مہینے میں جتنا ہو سکے اسے یاد کر کے اپنے رب سے ان گناہوں کی بخشش کی دعا کریں، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جو اللہ کا مہینہ ہے اس میں پروردگار اپنی رحمتوں سے اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ میں مومنین سے کہوں گا، میں اپنے ناظرین اور سامعین سے کہوں گا کہ یہ مہینہ بہترین مہینہ ہے۔ اس مہینے کی پہلی کو روزہ رکھیں، اس مہینے کی 13، 14، 15 کو بہت زیادہ ثواب ہے روزہ رکھنے کا۔ یہ 3 شبوں میں بعض افراد اس میں اعتکاف بھی کرتے ہیں، اور میں امید صاحب اور ساحل صاحب اور تمام اپنے ناظرین و سامعین سامنے تھا، جب ہم لوگ طالب علم کا دور تھا قم میں، تو رجب کے مہینے میں یہ 3 تاریخ میں اعتکاف ہوتا تھا۔ مسجد اعظم میں ہم لوگ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اور کبھی مسجد امام حسن عسکری میں، قم کے معصوم قم کے روضے کے قریب میں ہے، وہاں اعتکاف ہوتا تھا۔ ابھی دوسرے مقامات پہ بھی ہونے لگے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ میں آپ کو 93، 94، 95 کی بات کر رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہاں اعتکاف ہوتا تھا، مومنین جو ہے اعتکاف میں بیٹھتے تھے، طلاب حوض علمیہ قم کے جتنے بھی طلاب تھے وہ بیٹھتے تھے، اور ہم لوگ کو بھی وہ سعادت ملی ہے اس میں۔ اب ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاں وہ ماحول نہیں ہے، لیکن چونکہ وہاں وہ ماحول تھا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اعتکاف نہ بھی کریں تو 3 دن روزہ رہیں۔ یہ 3 دن روزہ رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس میں جو ہے عمل ام داؤد کیا جاتا ہے، اس میں بہت ساری عبادتیں، دعائیں، اس مہینے میں بہت ساری روایتیں ہیں ہمارے پاس کہ جو دعائیں معصومین سے بہت ساری دعائیں ہمارے لیے جو ہے پیش کی گئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ مفاتیح الجنان میں ہے اور دوسری کتابوں میں ہے، اسے مومنین دیکھیں اور پڑھیں۔ ماہ مبارک رمضان چونکہ اللہ سے منسوب ہے، میں ایک جملہ کہوں گا کہ یہ مہینہ خدا سے منسوب ہے۔ آپ ذرا غور کریں میرے سامنے، یہ مہینہ خدا سے منسوب ہے، اسی لیے پروردگار نے اس مہینے میں اپنے گھر میں اسے، توجہ کیجئے گا، اس کی ولادت کروائی کہ جس کو ید اللہ کہا گیا، سبحان اللہ، نفس اللہ کہا گیا۔ یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور میں ناظرین کے سامنے ایک بات کہوں علی ٹی وی چینل کے ذریعے سے، اور میں یہ بات بھی کہتا چلوں کہ الحمدللہ 7 سال مکمل ہو گئے اس چینل کو، اور اس چینل پہ ہم لوگوں نے بھی جب بھی یہاں سے لبیک ہوئی ہے، یقیناً ہم نے بھی لبیک کہی اور یہاں سے صدا آئی ہے، اور ہمارے بہت سارے پروگرام علی ٹی وی نشر کرتا ہے۔ مومنین سے میں گزارش بھی کروں گا
کہ یہ واقعی جیسا کہ امید صاحب نے پہلے ہی کہا کہ یہ مومنین کے تعاون سے، یہ مومنین کے ہی جو ہے ذریعے سے یہ چینل الحمدللہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مومنین اس میں اور بھی تھوڑا دلچسپی لیں اور اپنا تعاون بڑھائیں تاکہ یہ چینل اور بھی خدمتیں کر سکے، اور بھی دین کی باتیں اور بھی شریعت کی باتیں اور بھی عزاداری اور ماتمداری آپ تک پہنچائیں۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کسی چیز کو بھی چلانے کے لیے بہرحال کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ذریعہ ہوتا ہے، اور وہ ذریعہ جو ہے علی ٹی وی کا مومنین آپ ہیں اور آپ کا تعاون ہے۔ آپ اس میں تعاون کریں، اس لیے کہ اللہ کے لیے تعاون کریں۔ یہ جو علی ٹی وی کے ذریعے دین کی باتیں پہنچ رہی ہیں، یہ آپ کے اگر ایک پیسے سے علی ٹی وی کے ذریعے جو باتیں نشر ہو رہی ہیں، اگر کسی بھی مومن نے اس پر عمل کر لیا تو آپ کا تو 1 روپے ہے، لیکن وہ جب تک سلسلہ رہے گا آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ بہت اچھا یہ ذہنوں میں رکھ کے پھر آپ اسے آگے بڑھائیں کہ یہ بہت اچھا سلسلہ جملہ ہے، جاریہ ہے، ثواب جاریہ ہے، یہ حسنہ ایسا ہے کہ جو مستقل چلتا جائے گا۔ اور فرمانا دیکھیں ہمارے یہاں نظریہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ واقعی لوگ کار خیر کرنا چاہتے ہیں، لوگ جو ہے وہ اہل بیت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، مگر تھوڑا سا نظریہ، ہمیں زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، اپنے نظریے کو بدلنا پڑے گا۔ میں کہوں گا کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم نماز شب بھی پڑھتے ہیں، ہم عزاداری بھی کرتے ہیں، ہم ماتمداری بھی کرتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی چاہتے ہیں، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے بنیں۔ کیسے بنیں گے؟ ہم ماہ مبارک رمضان کی اس آمد اور آج جو ابتدا ہوئی ہے، اس میں عہد کریں اس وقت کہ ہم مومنین سے حسد کرنا چھوڑ دیں گے، ہم مومنین کی غیبت کرنا چھوڑ دیں گے، ہم لوگوں کی جان بوجھ کے برائی کرنا چھوڑ دیں گے۔ اگر ہم سے کچھ مدد و کمک ہو گئی تو ہم کریں گے، اور اگر نہیں ہوئی تو کم سے کم ہم کسی کے لیے باعث اذیت نہ بنیں گے، بلکہ ہمیں باعث زینت بننا چاہیے۔ اس رجب کے مہینے میں کیوں؟ اس لیے کہ یہ رجب کا مہینہ، امید صاحب توجہ کیجیے گا، اور میرے ناظرین و سامعین الحمدللہ صاحب فہم ہیں، غور کیجیے گا، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ رجب کا مہینہ جو آ رہا ہے نا، اس مہینے میں اگر ہم اپنے نفس پر قابو رکھنا شروع کر دیں تو ماہ مبارک رمضان میں ابلیس اور شیطان ہم پر قابو نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اگر اس مہینے سے ہم ابتدا کر دیں، بہت اچھا میسج ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے ہم اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو بچائیں، بہت اچھا پیغام ہے، واہ۔ اگر ہم شروع کریں تو ماہ مبارک رجب، ماہ مبارک، اس لیے کہ اس میں کئی معصوم کی ولادت ہے، اور ہمارے ائمہ ماہ مبارک رمضان میں آئے ہیں۔ اسی لیے میں وہ جملہ کہہ رہا تھا جہاں میں رک گیا تھا کہ اللہ نے رجب کا مہینہ اپنی طرف منسوخ کیا تو امیر المومنین کی اس میں جو ہے واہ ولادت رکھی جو 13 رجب ہے، واہ واہ واہ۔ اور رسول خدا نے شعبان کو اپنا مہینہ کہا ہے تو اس میں نواس رسول کی ولادت ہے۔ واہ آپ دیکھیں، جس کے لیے پیغمبر نے کہا کہ حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ غور فرمانے، یعنی رسول کے دین کو بچانے والا کون آیا ہے؟ حسین ابن علی آئے ہیں، وہ رسول کے مہینے میں۔ اچھا، اس کے بعد مومنین کا مہینہ رمضان کا ہے، رجب اللہ کا مہینہ، امیر المومنین کی ولادت۔ اسے بھی آپ ناظرین و سامعین سنیں، اور اس کے بعد جو ہے میں اپنی منزل پر آ جاؤں کہ امیر المومنین کی ولادت ہے، اور شعبان کا مہینہ رسول خدا کا ہے، اس لیے امام حسین کی ولادت ہے، اور رمضان کا مہینہ امت محمد مصطفیٰ اور مومنین کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں چونکہ خدا، جملہ سنیے گا، چونکہ خدا میزبان ہوتا ہے، ہم جیسے مومنین، آپ جیسے مومنین مہمان ہوتے ہیں، اسی لیے اسے پیدا کیا رمضان کی 15 تاریخ کو، کہ جس کا سفرہ مشہور ہے، یعنی امام حسن مجتبیٰ کا رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جو چاہے کھاؤ حلال نعمتیں، اس کا خدا حساب نہیں کرے گا۔ امام حسن نے کہا جسے جو کچھ کھانا ہے حلال رزق، وہ مدینے میں پریشان نہ ہو بلکہ میرے سفرے پر آ جائے اور یہاں سے واہ 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 واہ، اور فرمانے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے۔ اپنے مرحومین کو فراموش نہ کیجیے گا۔ دیکھیے، ہماری اور آپ کی بہت ذمہ داری ہے، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی صحت و سلامتی کی ماہ مبارک رمضان میں دعا کریں۔ اگر ماں باپ نہیں ہیں، اعزاء و اقارب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ دعا کریں، اس لیے کہ رجب کا مہینہ پروردگار ندا دلواتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے طلب کرے۔ واقعی خدا آواز دیتا ہے کہ ہم سے مانگو،
ہم تو قبول کرنے کے لیے، لیکن پروردگار بڑا مہربان ہے، بے شک بڑا شفیق ہے. واقعی خدا کتنا عظیم خدا ہے ہمارا، جو ہمیں بہانے دے رہا ہے. میرے ناظرین اس بات کو میری توجہ سے سنیں، خدا بہانے دے رہا ہے. کیا بہانے دے رہا ہے؟ یہ رجب کا مہینہ، اس میں توبہ کر لو. یہ شعبان کا مہینہ، اس میں توبہ کر لو. یہ رمضان کا مہینہ، اس میں توبہ کر لو. اس کے بعد یہ نماز پڑھ لو تو اتنا ثواب، یہ روزہ رکھ لو مستحبی تو اس میں ثواب. رجب کے مہینے میں روزہ لوگ رکھتے ہیں، شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں. بہت سارے مومن آپ کو ملیں گے جو رجب اور شعبان اور رمضان تینوں مہینے مستقل روزہ رکھتے ہیں. الحمدللہ ایسے مومنین کو خدا سلامت رکھے اور ہم سب کو بھی توفیق عنایت کرے کہ ہم ماہ مبارک رجب اور ماہ مبارک شعبان اور رمضان میں روزے رکھیں. میرے عزیزوں، یہ شب جو ہے یہ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام سے منسوب ہے. جیسا کہ ہمارے ساحل بھائی نے کہا اور ہمارے قبلہ امید صاحب نے اپنے اشعار میں اس بات کو زور دیا کہ 5ویں امام کی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے علم کو پھیلایا. انہیں باقر العلوم اسی لیے کہتے ہیں. میں نے اسی لیے ایک آیت کا انتخاب کیا سورہ فاطر کی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ آواز دے رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا خوف، اللہ کا خشیہ، اللہ کا ڈر، تقوی، پرہیزگاری یہ ان لوگوں کے ہاں ہے کہ جو لوگ معرفت الہی رکھتے ہیں، جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو علماء ہیں. علماء سے مراد وہ علماء نہیں کہ جسے ہم ایک عرف عام میں علماء کہتے، نہیں. یہاں علماء سے مراد وہ ہے کہ جو علم رکھتا ہو، جو انجام سے باخبر ہو. اور فرما رہے ہیں، میں مثال دے دوں، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، بمبئی میں بہت بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں. ساحل صاحب توجہ کریں، ارشاد. بہت ساری بلڈنگیں ہیں اور ہمیں کسی عمارت پر، بلند عمارت پہ لے جایا جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ مولانا صاحب یہاں سے نیچے آپ کود جائیں. یہ بتائیے میرے اختیار میں ہے کہ نہیں؟ میرے اختیار میں ہے کودنا نا. میرا ہاتھ کھلا ہے، پیر کھلا ہے، میں صاحب مذہب بظاہر صاحب عقل ہوں، عقل پر بھی کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے تو میں کود سکتا ہوں. میرے اختیار میں ہے، میرے کنٹرول میں کود سکتا ہوں. مگر میں کودوں گا نہیں. کیوں نہیں کودوں گا قبلہ امید صاحب؟ اس لیے نہیں کودوں گا. دیکھیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یا علماء سے مراد عرف عام کے علماء نہیں ہے، بلکہ جو علم رکھتا ہو. وہ لوگ کون ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جو خشیہ رکھتے ہیں، جو تقوی رکھتے ہیں، جو پرہیزگاری رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اختیار میں ہے کہ کود جائے ہم. مگر ہم کیوں نہیں کود رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں انجام کی خبر ہے. کیا بات. ہم جان رہے ہیں کہ اس چھت سے، اس عمارت سے، اس بلندی سے کودنے کا انجام کیا ہوگا، کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، میری روح ہو سکتا پرواز ہو جائے، مجھے موت آ جائے. یہ خودکشی میں نہیں کر رہا ہوں، میں خودکشی کی بات نہیں کر رہا ہوں. خودکشی وہ کرتا ہے کہ جس کی عقل کھو جاتی ہے. میں صاحب عقل کی بات کر رہا ہوں. تو پتہ چلا کہ اگر انجام سے انسان کو علم ہے انجام کا اور باخبر ہے تو وہ کبھی وہ عمل نہیں کرے گا. یہاں یہی خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم واقعی ہماری معصیت کی سزا سمجھ جاؤ، اگر تم واقعی ہمارے کسی بھی قول کی نافرمانی کی سزا اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم کبھی وہ گناہ نہیں کرو گے. چونکہ مسئلہ یہی ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کہ ہم چونکہ گناہوں کے سزا سے واقف نہیں ہیں. یا تو ہمیں معصوم نے بتایا ہے مگر ہم شاید اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جس طریقے سے ہمیں یقین رکھنا چاہیے. اگر ہم واقعی معصومین کے اقوال کو اور ان کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو گناہ وہ ہے کہ جو واقعی سخت منزلیں ہیں آخرت کی، سخت منزلیں ہیں برزخ کی. اور میں دعا کروں گا کہ خدا میرے تمام ناظرین و سامعین کو صحت و سلامتی عنایت کرے اور ہر آفت ہر بلا سے محفوظ رکھے. میرے عزیزوں، 5ویں امام واقعی دونوں طرف سے، جسے کہتے ہیں کہ نجیب الطرفین، ان کے لیے ایک نجیب الطرفین کہا گیا ہے، اس لیے کہ آپ کے نانا امام حسن مجتبی ہیں، آپ کے دادا امام حسین شہید کربلا ہیں، اور آپ کی عمر چونکہ 2.5 سال، 2.25 سال بتاتی ہے، سن 57 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے جمعے کے روز مدینہ منورہ میں. اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب امام حسن کی بیٹی ہیں جنہیں ام عبداللہ فاطمہ بنت حسن بھی کہا جاتا ہے. اور آپ کے والد ظاہر سی بات ہے کہ ناظرین سامعین جانتے ہیں ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین، اور آپ کا مرتبہ واقعی اس اعتبار سے بھی بہت بلند ہے کہ رسول خدا نے آپ کو سلام کہا ہے.
یہ مرتبہ کسی اور کو نہیں ملا اللہ ہے، اکبر۔ یہ ذہنوں میں رہے۔ ائمہ کی فہرست میں کسی کو پیغمبر نے سلام نہیں کہلوایا ہے، لیکن اللہ اکبر۔ امام پنجم کو سلام کہلوایا، وہ بھی کس سے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری سے۔ واقعی جابر کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ لیکن عزیزوں، میرے تمام ناظرین و سامعین سنیں، پانچویں امام سے ہی جو ہے یہ بات منسوب ہے، روایت میں ملتی ہے کہ ایک روز پانچویں امام نے جابر سے سوال کیا، کتنا عظیم صحابی ہے۔ ابھی ہمارے امید صاحب نے کہا کہ جابر بڑے عظیم صحابی ہیں، اتنے عظیم صحابی ہیں کہ امامت سے واقف ہیں۔ امامت امامت ہے۔ دیکھیں، امامت کے لیے نہ کسی سن کی قید ہے، نہ زمانے کیا کی بات قید ہے، ہے، کیا نہ بات مکان کی قید ہے۔ کیا بات۔ امام امام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں امام جو ہے وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ اس کے سبحان لیے اللہ، یہ نہیں ہے سبحان کہ وہ اللہ، ایک سبحان لمحے اس دنیا میں رہا یا 1 سال رہا یا 100 سال رہا، نہیں، وہ جتنی دیر بھی اللہ نے اسے اس کائنات میں رکھا ہے وہ امامت سے خالی نہیں ہوتا، اور وہ تمام چیزوں سے واقف ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ سن لیں، اسی لیے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی نام سے محمد نہیں ہے، اگر انہیں تو پیغمبر ایک دلیل دے رہے ہیں۔ دنیا اگر اس حدیث کو مانتی تو ہے، تمام علماء اہل اسلام اس حدیث کو مانتے ہیں کہ پیغمبر کی حدیث ہے، مگر سوال یہ ہے کہ غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے۔ واقعی میں اس حدیث پر اگر غور کر لیں کہ نبی نے ہمیں اشارہ دیا اپنی زندگی میں کہ میرے بعد میرے جانشین کے مسئلے میں تمہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بس یہ دیکھتے جانا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد کی مثال یہ ہے کہ تم دیکھو جس کے اندر میرے بعد میرے کمالات و صفات، علم کے اعتبار سے، حلم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، صداقت کے اعتبار سے، امانت داری کے اعتبار سے، اگر واقعی کسی کے اندر یہ ساری چیزیں جمع ہیں تو وہ میرا جانشین ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو وہ سب کچھ ہوگا، میرا جانشین نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اس اللہ، حدیث کا مفہوم ہے۔ غور کریں اس حدیث کو اسی طریقے سے اگر انسان دیکھے، میں تمام میرے سننے والے جتنے بھی مسلمان بھائی بھی اگر سن رہے ہیں تو اس پر غور کریں کہ نبی نے کیوں کہا اولنا محمد اوسطنا۔ یہ نام کے لیے نہیں کہا کہ میرے اول کا بھی نام محمد مصطفیٰ ہوگا یا محمد ہوگا، نہیں، بلکہ یہاں علم کے اعتبار سے، حلم کے اعتبار سے، صداقت کے اعتبار سے، یعنی اس کے اندر وہی کمالات پائے جائیں گے جو کمالات محمد عربی میں تھے، جو کمالات اللہ کے نبی میں تھے، جو کمالات سید المرسلین میں تھے۔ اگر انسان اس نظریے سے دیکھے تو میں یہ کہہ رہا ہوں علی ٹی وی کے ذریعے سے، آج رجب کی یہ شب، مبارک شب، جو پہلی شب ہے، میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کسی اور کو مس نہیں کر سکتی، ٹچ نہیں کر سکتی، چھو نہیں سکتی۔ اگر وہ اس حدیث کی روشنی میں کہیں پہنچے گی تو یا اسے علی نظر آئیں گے، یا حسن نظر آئیں گے، یا حسین نظر آئیں گے، یا زین العابدین نظر آئیں گے، یا امام محمد باقر اور ائمہ نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب سلام دادا کریں، کیا بات ہے صاحب۔ پانچویں امام جناب جابر سے پوچھتے کتنا بڑا صحابی ہوگا کہ جسے رسول نے امانت دی ہے۔ دیکھیں، رسول نے امانت دی ہے سلام کی، یہ امانت ہے جابر کے پاس، سلام پہنچانا میرے پانچویں کو۔ بے شک، یعنی جابر کتنے بڑے امین ہیں۔ لوگ صحابی کی بات کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ اگر جابر کو سامنے لے آیا جائے تو سارے صحابہ پیچھے ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے، اس لیے کہ جسے رسول امین کہتے اس سے بڑا امانت دار کون ہوگا؟ بھائی واہ 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 واہ، کائنات کا سب سے بڑا امانت دار، واہ واہ واہ، پیغمبر کو تو کافر و مشرک نے کہا تھا کہ امین ہے، اور خود پیغمبر اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ امین ہے۔ اس لیے کہ امین نہ ہوتے نگاہ پیغمبر میں تو کبھی رسول اپنے پانچویں نائب کو سلام نہ بھیجواتے۔ بہت اچھا، یہ امین ہے واقعی، اور اتنا بڑا صحابی۔ اب میں وہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے کو اس جملے کے، جسے کہتے ہیں نا، آئینے میں پرکھیں، دیکھیں، سوچیں۔ میرے ناظرین، یہ ماہ مبارک رجب ہے، آپ اس کی واقعی عظمتوں سے فائدہ حاصل کریں، کوشش کریں کہ اس میں اپنے آپ کو سنواریں، سجائیں، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھیں جتنا ہو سکے۔ اگر آپ ایک کام تو کر سکتے ہیں، چلیے میں صرف آپ سے ایک کام کہہ رہا ہوں، جتنا ہو سکے رجب کی آج کی شب سے ارادہ کر لیجئے کہ آپ باوضو رہیں،
سبحان ہمیں اللہ. سب سے باوضو رہیں. کیا بات ہے. جب آپ کا وضو کسی حدث کی بنا پر اگر ٹوٹ جائے کسی وجہ سے، آپ فوراً وضو کر لیں. کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ جب ہم باوضو ہوں گے نا تو ہمارے گناہوں کی طرف بڑھتے ہوئے قدم، بڑھتی ہوئی زبان، بڑھتے ہوئے کان، بڑھتی ہوئی آنکھیں، بڑھتا ہوا جسم خود بخود ہمیں وضو کی بنا پہ روکے گا کہ تم پاک و پاکیزہ ہو اللہ کے نام سے اور تم یہ کام کرنے جا رہے ہو. تو آپ وضو کرنا اگر شروع کر دیں تو ماہ مبارک رمضان تک آپ الحمدللہ گناہیں آپ سے دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. آپ یقین کریں یہ مہینہ بڑا پیارا مہینہ ہے. جناب جابر سے پانچویں امام فرماتے ہیں، سارے فضائل آپ کے سامنے ہے کہ پانچویں امام نے علم کا دریا جو رک گیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ امام نے کوئی نیا علم پیش کیا، نہیں، علم محمد مصطفیٰ کو پیش کیا ہے، علم قرآن کو پیش کیا ہے، اس کے باب کھولے ہیں، اس کے کئی باب امام نے کھولے. مدرسہ جو قائم ہوا، جو مدرسہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے، اس میں پانچویں امام نے اس مدرسے کی بنیاد ڈالی ہے. کہتے ہیں کہ امام نے مدرسہ بنایا اور پھر پانچویں امام کے بعد چھٹے امام نے. آپ دیکھیں کہ امام فرماتے ہیں چچا جابر یہ بتائیے، جب جناب جابر گھوم رہے تھے گلیوں میں کوچوں میں، لوگ دیوانہ کہہ رہے تھے جابر کو، آپ کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، باقر باقر باقر. آپ ڈھونڈ رہے تھے، نابینا ہو گئے تھے. اس کے بعد گلیوں میں یہاں وہاں پھرتے تھے. ایک دن کہتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام آئے تو جناب امام زین العابدین نے کہا کہ بیٹا چچا جابر کے کو سلام کرو اور ان کا بوسہ لو. جیسے سلام کیا تو جناب جابر نے، دیکھیے وہ جملہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، جناب جابر نے کہا کہ اے فرزند میرے قریب آئیے، پھر کہا ذرا مجھ سے دور جائیے، پھر کہا میرے قریب آئیے. یہ جابر کیوں چلا رہے ہیں؟ جابر تو نابینا ہے مگر جابر چلا کے پیغمبر کی چال کو محسوس کر رہے ہیں کہ اگر یہ محمد ہوگا تو اس کی چال بھی محمد جیسی ہوگی، اس کی رفتار بھی محمد جیسی ہوگی، اس کی گفتار بھی محمد عربی جیسی ہوگی. اور جب یقین ہو گیا جابر کو کہ یہ تو نبی کے جیسا اس کی چال ہے، نبی کے جیسی اس کی آواز ہے، نبی کے جیسی اس کی خوشبو ہے، تب فرمایا. تو یہاں ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ پانچویں امام چونکہ امام ہیں، انہوں نے بھی بتایا کہ چچا جابر آپ کو اگر میرے جد نے سلام کہلوایا ہے آپ کے ذریعے سے تو میں بھی امام ہوں، چونکہ جو علم میرے نانا کا تھا وہ علم ہمارا ہے، کہ آپ کو پیغام پہنچا دیجئے جو سلام مجھے میرے جد نے پہنچوایا ہے. آپ غور کریں، یہ وہ منزل ہے خدا کی قسم کہ جہاں انسان صحابیت کی منزل کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، رسول کا صحابی ہے، لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اور کہیں نہ کہیں سے کوئی بات پیدا ہو جا رہی ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں فضائل کے گوشے سے. بڑی مبارک شب ہے، ہمارے پانچویں امام سے یہ شب منسوب ہے. کہتے ہیں کہ پانچویں امام نے پوچھا کہ اچھا آپ نے تو میرے جد کا زمانہ دیکھا ہے چچا جابر؟ کہاں؟ کہ آپ نے میرے دادا کا زمانہ دیکھا ہے، علی مرتضیٰ کا، میرے جد کا؟ آپ نے میرے دادا امام حسین کا زمانہ دیکھا؟ آپ نے میرے نانا امام حسن کا زمانہ دیکھا؟ آپ نے میرے بابا کا زمانہ دیکھا؟ اور آپ در فاطمہ زہرا پہ بھی آپ نے جو ہے وہ سر جھکایا ہے عصمت کی شہزادی کے. آپ نے اتنے معصوم کو دیکھا ہے تو آپ کی ایمان کی تو منزل بہت بلند ہوگی. بے شک ظاہر سی بات ہے، ایمان کی منزل تو بہت بلند ہوگی. دیکھیے میرے عزیزو، امام نے ایک پیغام دیا ہے، اس میں ایک لطیف اشارہ ہے. امیر صاحب آپ اس پہ غور کریں اور میرے تمام ناظرین و سامعین جو بافہم ہے الحمدللہ فہم و ادراک رکھتے ہیں وہ اس بات کو محسوس کریں گے کہ امام نے ایک سوال کیا کہ آپ کے ایمان کی تو بہت بلند منزل ہوگی. تو جناب جابر سے پوچھا کہ آپ کے ایمان کی منزل کیا ہے بتائیں. تو جناب جابر نے سر جھکا کے کہا کہ میرے ایمان کی منزل یہ ہے کہ میں موت کو حیات پہ ترجیح دیتا ہوں. کیا بات ہے! موت کو حیات پہ ترجیح دیتا ہوں اور میں آخرت کو دنیا پہ ترجیح دیتا ہوں. اور اس کے بعد کہا کہ میں بیماری کو، مرض کو صحت یابی پر ترجیح دیتا ہوں. اور اس طریقے سے جناب جابر نے کئی چیزیں کہی تو امام نے ایک جملہ فرمایا. دیکھیے امام کا پیغام غور فرمانا ہے، کلام الامام امام الکلام. یہ کہا گیا ہے کہ امام کا کلام تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے. میرے ناظرین سنیں، غور سے سنیں اس بات کو. اس میں ایک اشارہ امام نے دیا. امام نے کہا چچا جابر آپ نے اتنے معصوم کا زمانہ دیکھا مگر پھر بھی آپ کی ایمان کی منزل یہی ہے.
کہتے ہیں کہ صحابی پیغمبر، اتنا عظیم پیغمبر، میں نے کہا کہ پیغمبر نے جس کے حوالے امانت کی ہے وہ لرز گیا، کانپ گیا، قدموں پہ گر گئے. کہتے نابینا ہو گئے تھے، پلکیں جو ہے وہ جھک گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، کمر خمیدہ ہو گئی تھی، قدموں پہ گر گئے امام کا بچپنا ہے. اور پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ ہی بتائیں کہ پھر ایمان کیا ہے. اللہ اکبر. تو امام نے ایک جملہ فرمایا کہ چچا جو آپ نے یہ کہا کہ میں ترجیح دیتا ہوں، میں ترجیح دیتا ہوں، میں ترجیح دیتا ہوں بیماری کو صحت پر، آخرت کو جو ہے وہ دنیا پر، اور موت کو حیات پر، یہ میں جو ہے نا یہ ایمان کی منزل کو کم کر رہا ہے. کیا بات. نہیں، ایمان کی منزل تو اس سے بلند ہے کہ خدا جس حال میں واہ، چاہے واہ، اس واہ، حال واہ، میں واہ. ہم رہیں. یہی ایمان کی سب سے واہ، بڑی منزل واہ، ہے. واہ، واہ. خدا حیات دے تو بھی اس کے لیے ہم سر جھکائیں، خدا واہ، واہ، موت واہ، عطا واہ، کرے واہ. تب بھی ہم اس کا شکر ادا کریں. خدا دنیا میں رکھے تو ہم دنیا میں رہیں. واہ، خدا واہ، واہ، آخرت واہ. میں بلائے آخرت میں رہیں. واہ، خدا واہ، واہ. مریض اگر بنا رہا ہے تب بھی شکوہ نہ کرے. واہ، خدا واہ. ہمیں صحت یاب بنا رہا ہے تو اکڑ کے نہ چلے. واہ، یہ واہ، ایمان واہ. کی منزل ہے. واہ. یہ پانچویں سبحان درس اللہ، دے رہے سبحان ہیں اللہ. کہ انسان کو میں ختم کرنی چاہیے، بے کیا شک. بات ہے. میں کو دور واہ. کرنا چاہیے. میں دعا کروں گا کہ آج کے شب میں، اس مبارک شب میں، پروردگار پانچویں امام کے صدقے میں، واقعی امام کے بہت سارے فضائل ہیں، اور واہ. امام نے بہت سارے علوم کے دریا، جس میں کہتے ہیں کہ علماء اہل سنت کے بڑے امام جسے کہا جاتا ہے امام اعظم، کہتے ہیں وہ بھی پانچویں اور چھٹے امام کی بارگاہ میں انہوں نے سر جھکایا ہے. سفیان ثوری جو اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم دین تھا اس زمانے کا، وہ بھی امام کے قدموں میں اس نے سر جھکایا ہے اور امام سے درس حاصل کیا ہے. ایسے بہت سارے نام ہیں جو ہے وہ امام کے شاگرد ہیں. اور سب سے بڑی بات جو میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کو ایک دم سمیٹ کے پیش کر رہا ہوں کہ پانچویں امام کی جو منزل ہے واقعی میں علامہ جوادی صاحب نے جیسا کہ اپنے اشعار میں امید صاحب نے پیش کیا، اس میں تھا کربلا میں 2.5 برس کے ہے، آپ نے بھی مدینے اور مکے کو دیکھا ہے، اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے بھی اپنے بابا امام زین العابدین کے ساتھ واقعی تبلیغ کی ہے. مدینے شہادت حسین کے بعد آپ بھی زندان میں رہے، آپ بھی بازاروں میں گئے، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ امام محمد باقر کا بہت زیادہ جسے کہتے ہیں حصہ اس چیز میں صرف ہوا ہے کہ آپ نے اپنے بابا کا ساتھ دیا ہے. تقریباً 38 سال 35 سال جسے کہتے ہیں کہ آپ نے شہادت حسین کے بعد اپنے بابا کے ساتھ رہے، اپنے بابا کو آپ نے سنبھالا، ان کی علم کو دیکھا، ان کی تربیت جو غلام اور کنیزوں کے ساتھ ان کے اخلاقات تھے، وہ ان کے جو فضائل تھے، ان کے جو کمالات تھے امام زین العابدین کے، وہ سب آپ جو ہے جس کا آپ کہتے ہیں کہ مشاہدہ کرتے رہے، اور اس سے آپ نے لوگوں کو درس دیا ہے. یقیناً میرے عزیزوں یہ مبارک مہینہ ہے رجب کا، خدا ہم سب کی عبادتوں کو قبول کرے، الہی آمین. خدا ہم سب کے نماز و روزے کو قبول کرے، الہی خدا ہم آمین. سب کو اس مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش کے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عنایت کرے. الہی آمین. پروردگار علی ٹی وی کو دن دوگنا رات چوگنا ترقی عنایت فرمائے، الہی اور آمین. مومنین کا جو تعاون ہے پروردگار وہ تعاون جاری و ساری رہے، الہی تاکہ آمین. یہ نیکی، یہ حسنہ جو ایک سلسلہ ہے ثواب جاریہ کا، اس چینل کے ذریعے لوگوں تک علم پہنچتا ہے، اور جب علم پہنچے گا تو یقیناً علم جب ہوگا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو لوگ علم رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں قرآن کی، اہل بیت کی، اللہ کی، وہ گناہ نہیں کرتے، وہ معصیت نہیں کرتے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے خوف رکھتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے کو محفوظ رکھتے. خدا ہم سب کو بھی نافرمانی الہی سے محفوظ رکھے، الہی خدا ہم آمین. سب کو اطاعت الہی، اطاعت رسول، اتباع اہل بیت نصیب فرمائے. الہی. پروردگارہ ہمارے دونوں بھائی امید اعظمی صاحب قبلہ، ہمارے ساحل بھائی شاعر اہل بیت، خدا ان کے علم میں اضافہ کرے، الہی آمین. توفیقات میں اضافہ کرے. الہی ہمارے آمین. علی چینل کے تمام ممبران جو بھی اس میں ہیں ان سب کو پروردگار توفیق عنایت کرے، الہی اور آمین. انہیں خدمت کرنے کی توفیق عنایت کرے، الہی. اور انہیں الہی. صحت و سلامتی عنایت کرے، الہی اور آمین. اس چینل کو ترقی عنایت کرے. الہی. آخر میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ مومنین، ناظرین، سامعین، آپ بھی، ہم بھی اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، تمام مومنین و مومنات کی طرف سے، بالخصوص علی چینل کی طرف سے، بارگاہ امام زمانہ، بارگاہ جو ہے ائمہ معصومین
اور بارگاہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام، کیونکہ ایک امام کے نواسے ہیں، ایک امام کے پوتے ہیں، اور بارگاہ مراجع اکرام، علماء اکرام، مومنین و مومنات کی خدمت میں مبارکباد پیش کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک باوعد بلند جہاں بھی ہیں وہیں سے صلوات پڑھ کے اس شب کی اور اس ولادت کی مبارکباد پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ بہت عمدہ، وبرکاتہ۔ واہ 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 واہ، ناظرین کرام، آپ سماعت فرما رہے تھے بہت عمدہ خدمت۔ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید عزیز حیدر صاحب قبلہ زیدی کو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے، مگر 1 سے 1.5 منٹ اس وقت میں آپ کا لوں گا، چونکہ ہم جس مہینے میں داخل ہوئے ہیں ماہ مبارک رجب میں، نہایت اہم مہینہ ہے۔ اس مہینے کے فضائل، اس مہینے کی جو شرف ہے وہ آپ مولانا موصوف سے سماعت فرما چکے ہیں۔ میں یہاں صرف 1 منٹ آپ کو لوں گا اور یہ بہت اہم ہو جائے گا اگر آپ حضرات اس میں غور کریں۔ روایت یہ ہے کہ میدان محشر میں جب سب جمع کر دیے جائیں گے تو ایک آواز آئے گی، این الرجبیون۔ میدان محشر میں ایک آواز گونجے گی، این الرجبیون، کہاں ہیں رجب والے؟ تو اس میں سے جتنے بھی لوگ وہاں ہوں گے ان میں سے کچھ افراد باہر نکلیں گے، اس مجمع سے باہر نکلیں گے جن کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور ان کے سر پہ ایک تاج کرامت رکھا ہوگا۔ یہ روایت ہے کہ جب آواز دی جائے گی میدان محشر میں، این الرجبیون، کہاں ہیں رجب والے، تو کچھ لوگ باہر نکلیں گے جن کے سر پہ تاج کرامت ہوگا، ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ پروردگار عالم نے جنت کے اندر ایک نہر بنائی ہے جس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور وہ جو ہے اس نہر کا نام ہی اللہ نے رجب رکھا ہے۔ اس نہر کا نام اللہ نے رجب رکھا ہے اور وہ نہر رجبیون کے لیے ہے۔ اب روایت یہ کہ یہ رجبیون کون ہیں؟ کون لوگ ہیں رجبیون؟ کہ جن کے سر پر میدان محشر میں تاج کرامت رکھا ہوگا، چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور خدا ایک مخصوص نہر سے انہیں پانی دے گا جو برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ روایت یہ ہے کہ روایت سے پوچھا گیا معصومین سے، یہ رجبیون کون ہیں؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو رجب میں روزہ رکھتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رجب کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، بلکہ اس روایت یہاں تک ہے کہ اگر پورے رجب روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم ایک روزہ بھی آپ کو رجبیون میں شامل کر دے گا۔ ایک روزہ بھی اگر آپ رجب میں رکھتے ہیں تو آپ رجبیون میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور میدان محشر میں جب سب لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ایسے میں رجب نامی نہر سے سیراب کیے جائیں گے، سر پہ تاج کرامت ہوگا، چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اس مہینے میں جتنا زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ سکتے ہوں تاکہ آپ بھی رجبیون میں شامل ہو جائیں، اور میدان محشر میں جب آواز دی جائے این الرجبیون تو آپ بھی اس گروہ کے ساتھ باہر آئیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر پروردگار عالم کی عبادت کر سکیں، اپنی گناہوں کو معاف کروا سکیں۔ پروردگار ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما۔ جتنے بھی ناظرین اور سامعین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، پروردگار آج رجب کا مہینہ، روایت یہ ہے امام فرماتے افسوس ہوتا ہے اس آدمی کا کہ جو رجب کا مہینہ پا کر کسی اور سے مانگے، رجب کے مہینے میں آنے کے بعد کسی اور سے مانگے، افسوس امام ایسے آدمی پر کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کا در رحمت کھل چکا ہے، جتنا مانگنا ہے پروردگار کے جتنے بھی ناظرین سامعین صاحب حاجت ہیں ان کی حاجت کو پوری فرما۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی روز ولادت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے اور ہمارے برادر عزیز ساحل اعظمی صاحب کی طرف سے، مولانا زیدر صاحب قبلہ کی طرف سے، علی ٹی وی کی پوری ٹیم کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے نہایت ہی حسن و خوبی کے ساتھ الحمدللہ 7 برس مکمل کر لیے ہیں۔ ناظرین پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا تعاون ہی اس 7 کو 70 بنائے گا، آپ کا تعاون ہی اس 7 کو 70 بنانے والا ہے، لہٰذا آپ پوری طور سے علی کو 7,000 انشاءاللہ تعالی، تو آپ حضرات جو ہے پوری طور سے علی ٹی وی کا سپورٹ کریں، زیادہ سے زیادہ اس چینل کو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ اس چینل کو تعاون کریں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔